شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں سب بچے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس پنجم کی کتاب اردو پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 12۔ میرا گاؤں میرا گھر، میرا گاؤں میرا گھر۔ آج ہم اس کی مکمل ریڈنگ کریں گے۔ آئیے ریڈنگ کرتے ہیں۔ میرا نام احمد ہے، میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرا گاؤں ایک مثالی گاؤں ہے۔ یہاں جدید اور قدیم طرز زندگی کی تمام سہولتیں حاصل ہیں۔ میرا گاؤں دیہاتی زندگی کی بھرپور جھلک پیش کرتا ہے۔ میں 5ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ میں اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی اور مثالی زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سیکھ رہا ہوں۔ میرا گھر اسکول سے زیادہ دور نہیں ہے۔ گھر میں میرے امی ابو، بھائی، دادا دادی، چاچا چاچی سب ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ ہم لوگ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ سب مرد حضرات فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں۔ تمام خواتین گھر پر نماز ادا کرتی ہیں، پھر سب اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ خالص غذا استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہ صحت مند اور توانا رہتے ہیں۔ دیہاتی لوگ گھروں میں مرغیاں، بکریاں، گائیں اور بھینسیں پالتے ہیں اور ان پالتو جانوروں سے انہیں گوشت، انڈے اور خالص دودھ حاصل ہوتا ہے۔ گائے اور بھینس کے دودھ سے دہی، مکھن اور گھی بنا لیا جاتا ہے۔ میں ناشتے میں دہی کی لسی بہت شوق سے پیتا ہوں۔ میرے گاؤں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ کسان دن بھر کھیتوں میں ہل چلا کر فصلیں اگاتے ہیں۔ فصلوں سے ہمیں مختلف اجناس حاصل ہوتی ہیں، مثلاً گندم، چاول، کپاس، گنا، مکئی، چنا اور باجرہ وغیرہ۔ کھیتوں میں موسمی سبزیاں بھی کاشت کی جاتی ہیں۔ دوسرے کسانوں کی طرح میرے ابو اور چاچا بھی صبح سویرے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں سارا دن خوب محنت کرتے ہیں۔ میرے دادا جان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ پہلے وہ بیلوں کے ذریعے کھیتوں میں ہل چلایا کرتے تھے، اب انہوں نے ایک ٹریکٹر خرید لیا ہے۔ اس سے وہ کم وقت میں زیادہ رقبے پر ہل چلا لیتے ہیں۔ جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو کاٹنے اور گانے کا کام بھی ٹریکٹر، ہارویسٹر اور تھریشر کے ذریعے انجام دیتے ہیں۔ جب اناج بوریوں میں بھر کر گھر پہنچ جاتا ہے تو سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب کسان تمام کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو میرے گاؤں میں ایک میلہ لگتا ہے جو کہ گاؤں والوں کو خوشی اور تفریح کا موقع فراہم کرتا ہے۔ میلے میں خوب کھیل تماشے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی دکانیں سجتی ہیں، بچوں کے لیے جھولے لگتے ہیں، لڑکیوں کے لیے چوڑیوں اور مہندی کی دکانیں بھی لگتی ہیں۔ بچے اور بڑے کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں۔
جن میں کبڈی، کشتی، والی بال، رسا کشی اور فٹ بال وغیرہ شامل ہیں۔ جیتنے والوں کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ پچھلے سال میں نے بھی 10 سال سے کم عمر بچوں کی دوڑ میں حصہ لیا اور پہلا انعام جیتا۔ میرے ابو میری اس کامیابی پر بہت خوش ہوئے۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ محنت اور کام کے بعد انسان کو تھوڑی بہت تفریح ضرور کرنی چاہیے، اس طرح انسان مزید محنت کے قابل ہو جاتا ہے۔ میرے گاؤں میں عید کا تہوار بھی میلے کی طرح ہوتا ہے۔ سب لوگ کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ سب صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے گھر میں سوئیاں، کھیر اور حلوہ بیچتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے مل کر عید مبارک کہتے ہیں۔ گاؤں والے ہر موقع پر ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ گاؤں کے بڑے بزرگ شام کو کھلے میدان میں چارپائیاں بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں بھی کبھی کبھار اپنے دادا جان کے ساتھ وہاں جاتا ہوں۔ وہاں گاؤں والے اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں۔ میرے دادا جان اور گاؤں کے بزرگ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دادا جان عمر رسیدہ ہونے کے باوجود صحت مند ہیں، جس کی وجہ گاؤں کی عمدہ فضا ہے۔ یہاں آلودگی بہت کم ہے، اس لیے گاؤں کے لوگ کم ہی بیمار پڑتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی طبیعت خراب ہو جائے تو وہ گاؤں کے مرکز صحت سے دوا لے لیتے ہیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہو جانے کی صورت میں اسے شہر کے بڑے ہسپتال لے جاتے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو سب گاؤں والے اس کی تیمارداری اور عیادت کرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ غم اور خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ گاؤں میں شادی کی تقریب عموماً دن کے وقت ہوتی ہے۔ گھر کے صحن یا گاؤں کے کسی کھلے میدان میں شادی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی سے ایک رات پہلے لڑکیاں اور عورتیں مل کر ڈھولک پر گیت گاتی اور خوب تالیاں بجاتی ہیں۔ مجھے اپنے چاچا کی شادی پر بہت لطف آیا تھا۔ میرے گاؤں کے لوگ بہت جفا کش ہیں۔ وہ اپنی زرعی اجناس ٹریکٹر ٹرالی میں لاد کر فروخت کرنے کے لیے قریبی شہر کی منڈی میں لے جاتے ہیں۔ ان اجناس سے حاصل ہونے والی آمدن کسان کا ذریعہ معاش ہے۔ کھیتوں کو سیراب کرنے والے ٹیوب ویل کا پانی گرمیوں میں بھی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر وہاں نہاتا ہوں۔ آٹے کی چکی کی سریلی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ لہلہاتی فصلیں اور سرسبز شاداب کھیت میرے گاؤں کی شان ہیں۔ مجھے اپنا گاؤں اپنے گھر کی طرح لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے گاؤں کو ہمیشہ آباد اور خوشحال رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اس کی مکمل ریڈنگ کی ہے۔ امید کرتی ہوں سب بچوں کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، سب بچے اچھے سے اس کو پڑھیں گے، کل اچھے سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔